بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آج سائنس دنیا کے ہر عضو کا نقشہ بنا لے، دماغ کے ہر خلیے کو سمجھ لے اور دل کی ہر دھڑکن کا راز جان لے، تب بھی ایک سوال ایسا باقی رہے گا کہ جس کا مکمل جواب آج تک نہیں ملا۔ روح انسانی جسم میں کہاں واقع ہے؟ میرے دوستو، روح آخر جسم میں کہاں ہے؟ کیا روح دل میں رہتی ہے؟ کیا وہ دماغ میں موجود ہے؟ کیا وہ پورے جسم میں پھیلی ہوئی ہے؟ یا پھر روح کسی ایسی حقیقت کا نام ہے جو ہماری ظاہری آنکھوں سے پوشیدہ ہے؟ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی روحانی مرکز کو پہچان لیتا ہے وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی گمشدہ حقیقت پا لیتا ہے۔ آج کی ایک روحانی اور فکری سفر میں ہم ایک ایسے راز کے دروازے پر دستخط دینے جا رہے ہیں جس نے صدیوں سے انسانوں کو حیران کر رکھا ہے۔ انسان صرف جسم نہیں، جب کوئی انسان آئینے کے سامنے خود کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے چہرے، آنکھوں، بالوں اور جسم کو دیکھتا ہے۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہی ایک اصلی پہچان ہے، لیکن اگر یہی حقیقت ہوتی تو موت کے بعد جسم میں سب کچھ موجود ہوتا ہے۔ زندگی کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ وہی آنکھیں موجود رہتی ہیں، وہی دل موجود رہتا ہے، وہی دماغ موجود رہتا ہے، مگر پھر بھی کچھ ایسا نکل ضرور جاتا ہے جس کے بعد پورا جسم بے جان ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو انسان کو روح کے راز تک لے جاتا ہے۔ قرآن روح کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ آئیے ہم سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے روح میرے رب کے حکم میں سے ہے اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ روح عام مادی چیزوں کی طرح نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ایک ایسا راز ہے جس کی مکمل حقیقت انسانی عقل کی پہنچ سے باہر ہے۔ اسی لیے صدیوں سے علماء فلاسفہ اور صوفیہ اس موضوع پر غور کرتے آئے ہیں۔ کیا روح دل میں ہوتی ہے؟ ہم اس بات کو یہ پہچانیں کہ کیا روح دل میں ہوتی ہے۔ بہت سے صوفیہ اور اہل معرفت دل کو روحانی مرکز قرار دیتے ہیں، لیکن یہاں دل سے مراد صرف گوشت کا وہ عضو نہیں جو خون پمپ کرتا ہے، بلکہ قلب وہ باطنی مرکز ہے۔ یہاں شعور، احساس، محبت، خوف، یقین اور معرفت کی کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے قرآن بار بار دلوں کو زندہ اور مردہ ہونے کا ذکر کرتا ہے۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ جدید سائنس انسانی شعور کو زیادہ تر دماغ کے افعال سے جوڑتی ہے۔ نیورو سائنس کے مطابق یادداشت، فیصلے، جذبات اور شخصیت کا تعلق دماغی نظام سے ہے، لیکن ایک حیران کن حقیقت یہ ہے کہ آج بھی سائنس شعور کی مکمل وضاحت نہیں کر سکی۔ سائنس یہ تو بتا سکتی ہے کہ دماغ کیسے کام کرتا ہے، لیکن یہ نہیں بتا سکتی کہ میں کون ہوں۔ یہ آج تک کسی نے نہیں بتایا، نہ ہی کسی نے یہ بات پہچانی، نہ ہی اس لفظ پہ غور کیا کہ میں کون ہوں۔ میں کون ہوں کا احساس کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں روح کا سوال دوبارہ سامنے آ جاتا ہے، اس انسان کے سامنے آ جاتا ہے جو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ صوفیہ کی نظر میں روحانی مرکز، اہل تصوف فرماتے ہیں کہ روح کسی ایک جسمانی عضو نہیں، جسمانی عضو نہیں، حدود نہیں، بلکہ اس کا تعلق پورے وجود سے ہے۔ البتہ انسان کے اندر کچھ روحانی مراکز ہوتے ہیں جنہیں لطائف کہا جاتا ہے۔ یہ لطائف انسان کی باطنی بیداری کے مختلف مقامات ہیں۔ لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر اور دیگر روحانی مراکز اسی نظام کا حصہ سمجھے جاتے ہیں۔ جب ذکر، مراقبہ اور مجاہدہ کے ذریعے یہ مرکز بیدار ہوتے ہیں تو سالک اپنے اندر ایک نئی کیفیت محسوس کرنے لگتا ہے۔ اصل تلاش کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اگر لوگ پوری زندگی دنیا کو
تلاش کرتے رہیں، مال، شہرت، رشتے اور کامیابیاں جمع کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے جب دل پھر بھی خالی محسوس ہوتا ہے۔ یہ خالی پن دراصل روح کی پکار ہوتی ہے۔ روح انسان کو اس کے اصل مرکز کی طرف لاتی ہے۔ اس لیے بعد لوگ سب کچھ ہونے کے باوجود بے سکون رہتے ہیں، جب بعد لوگ سادگی میں